کسی کو کوئی گلی پکی کر کے دیتا ہے تو وہاں بھی وہ تختی ضرور لگاتا ہے. تو 1200 یا 1300 مساجد کا نظام چلانے والی شخصیت نے اپنی تختی نہیں لگائی. سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو بڑا اخلاص عطا فرمایا ہے, بڑا اخلاص عطا کیا ہے. کہیں بھی آپ نے تختی نہیں لگائی. تو یہ جو خانقاہ ہے, یہ جو سچے لوگ ہیں, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے, وہ جھوٹوں کو چھوڑ دے, سچے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے. اور تیسری غار کیا ہے؟ تیسری غار ہے رب کا قرآن. بولیے تیسری غار کیا ہے؟ رب کا قرآن. جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا, قرآن کا درس سنے گا یا قرآن کا درس سنائے گا, اللہ ایسے بندے کے ایمان کو بھی محفوظ فرمائے گا. اور چوتھی غار کہف کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی. میں نوجوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں. چوتھی غار یہ ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ. حضور نے فرمایا دجال پوری روئے زمین پہ گردش کرے گا, ایمان کو لوٹ لے گا, لیکن وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو جو مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں ہے, اس کا ایمان بھی کیا ہوگا؟ بچ جائے گا, اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی. اگر ہم غور کریں نوجوانوں, بڑی قابل توجہ بات ہے, جو حضور کی ذات کے ساتھ جڑے 3 نام ہیں جوانی کے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, ان کی بھی جوانی کی عمر ہے. ہمارا لڑکپن کا کیا حال ہے, جوانی کا کیا حال ہے؟ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, اذان کی آواز سنائی دیتی ہے, مسجد میں جا کے نماز ادا نہیں کرتے, اور پھر اکثر ہمارا وقت اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزرتا ہے. یہ 3 جوان حضور کی ذات سے جڑے تو ایک کو میرے رب نے امام المفسرین بنایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کیا ہے؟ امام المفسرین. جوانی کی عمر ہے, وہ امام المفسرین بنے. دوسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, انہیں میرے رب نے امام المحدثین بنایا. وہ کیا بنے؟ امام المحدثین. اور تیسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو میرے رب نے امام الفقہاء بنایا. تو پتہ یہ چلا جو جوان کوشش کرتا ہے, قرآن سے جڑ جاتا ہے, جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے, سارا دن گزرنے کے بعد, آخری نصیحت اس کے بعد میں آپ کے ذوق کی طرف آتا ہوں. گلہ ماڑیا کو سمجھ آئی رہی ہے تو تھوڑا سا سر لائی دے گا لاس ہوتا. اگر سر نہ لاس ہوتا, اگر نہیں اس طرح محسوس ہو سکے تقریر کرنے تو بعد میں بھی اگر لاسا کہ بندہ رستے چلی دیتا آڑی رہا وہ کدھر پروگرام ہو جانا, تو ایک بندہ مجلس میں دائیں بائیں گھومنا پھرنا سی. مولوی صاحب پریشان ہوئی ہے تقریر کرنے والے کہ یہ بھائی اور بڑے ڈاڑے نظر اشنے, تو ہو سکتا ہے نہیں تاڑنے ہو تقریر کرنے نہ مارن لے پہ. تو انہاں جلے تک کیا نہ مولوی اور نہیں کہتی ہے, تو انہاں ہے مولوی صاحب تقریر جاری رکھو, میں اس بندے کی لوڑنا جس تو سنگی بلایا, جس تو سنگی بلایا, میں اس بندے کی لوڑنا. کدھر ایک حقیقت نہ میں ہاتھ بن نہیں تیار کرتا کہ صورتحال اس قدر رکھتا رہا سنگی نماز پڑھنی صحیح نہیں اشنی, قرآن مجید تک کی تک پڑھنا نہیں اشنا. جتھے آسان چند بندے کٹھے ہونے آتا دوسرے نے غیبت بھی بہت زیادہ کرنے آتا. غیبت نال سارے عمل ضائع ہو جانے. حضور فرمایا جڑا بندہ دوسرے نے غیبت کرنا نو اپنے مردہ پائی نہ گوشت کھائی جائے. یہ حضور نہ فرمانا. اس ساری خرابیاں جو سارے موجود ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اجے تک سارے دلے وچ داخل نہیں ہو جائے. صرف اقرار باللسان نہیں, حد تک ایمان محدود ہے. ایسا اللہ نے آخری نبی نے امتیاں, آخری نبی نے امتیاں. تو حضور فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا جنت نے دروازے پر میں جا سا, تو جنت نے دروازے کی حرکت ایسا وہ کھل سی, تو ماڑے نال ماڑی امت نے فقراء مسلمان ہو سکتا. جڑے فقیر اور مسکین حضور نے ذات نال محبت کرنے والے جڑے لوگ ہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا, آج اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, بڑا مشکل وقت ہے, افراتفری ہے, نفسا نفسی کا دور ہے,
دنیا کا لالچ بہت زیادہ ہے. ہم نے قبر کو بھی بلا دیا, آخرت کو بھی بلا دیا, اپنے انجام کی بھی ہمیں کوئی فکر نہ ہوئی. مطلب یہ ہوا کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن سے جڑ جائے, مکہ مدینہ کی طرف متوجہ ہو جائے, مسجد اور مدرسے سے جڑ جائے, سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں, پھر دیکھنا کہ اللہ اس پریشانی کو کیسے دور فرماتا ہے, دل و دماغ کو میرا رب کیسے سکون عطا فرماتا ہے. اچھا, یہ اصحاب کہف کے وہ نوجوان جب چلے, انہوں نے ایک دعا کی تھی. سورہ کہف کے اندر وہ دعا موجود ہے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آج نے نوجوان جڑے بے روزگار ہیں نا, بڑے پریشان ہوئے پھر رہے, وہ یہ دعا زیادہ پڑھیا کرو. سورہ کہف کے اندر یہ دعا موجود ہے. انہوں نے دعا کیا کہتی تھی, اے ہمارے رب ہمیں رحمت عطا فرما, ہمیں رحمت عطا فرما, اور ہمارے معاملے میں ہم سے عافیت عطا فرما. یہ ان نوجوانوں کی دعا تھی. یہ دعا اگر آپ کی بارگاہ کے اندر کی جائے تو رب دل کی پریشانی بھی دور فرماتا ہے, دماغ کی پریشانی بھی دور فرماتا ہے. اب میں آخر میں چونکہ وقت مجھے جو دیا گیا تھا 1:30 بجے تک کا, تو وقت تھوڑا سا چونکہ زیادہ ہو گیا, میں معذرت کروں گا, شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری یہ بات. میں نے اس درد کو, اس محبت کو اپنے دل میں بٹھا کر چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی. آج کے وقت میں جہاں سود خوری عام ہے, رشوت عام ہے, غیبت عام ہے, حسد اور بغض عام ہے, ملاوٹ عام ہے, ساری چیزیں ہونے کے باوجود محض رسمی طور پر ہم کسی محفل میں شریک ہو بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار بریلی کا کلام پڑھوں گا, لیکن آپ اپنے ذوق کو بیدار رکھیے, محبت سے پڑھیے. سب سے اولا بڑے بڑے خوبصورت نابغاں انہوں نے جو کلام پڑھا ہے وہ عقیدے پر مبنی کلام پڑھا ہے, عقیدے کا کلام. آج کل چونکہ عقیدے کی لوٹنے والے بھی بہت سارے, ایمان نے ڈاکو بھی بہت سارے, جڑے اس طرح کے لوگ ہیں جڑے عقیدے نہ خیال رکھنے ہویا کلام پیش فرمانے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سلامتی عطا فرمائے. تاجدار بریلی کا کلام ہے, جوم کے پڑھیے. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو. مولانا عبدالرحمن جامی نے حضور کی نعت پڑھی, نسیمہ جانب فتحہ گزر کن زی احوال محمد را خبر کن. تو حضور حاکم مدینہ کی دیدار کروایا, فرمایا جامی اتنا سچا ہے کہ اس کی مدینہ شریف اشنے تو روک دیتا جائے, اگر آئیا قبر وچو ہاتھ بار کٹی تے جامی للمی مصافہ کرنا بس. تو امام بصیری جڑا بردہ شریف لے جانا, اکثر لوگ آنے قصیدہ بردہ, قصیدے بادشاہ والے پڑھے جانے, یہ صرف بردہ ہے. بردہ کا معنی ہونا چادر. بولو بردہ نہ معنی کیا ہونا؟ یہ علم نہیں گلہ, نہ علمی ذوق ہوا تھا بتا یہ گلہ جچنیاں. یہ قرآن مجید نے آیات, یعنی قرآن عربی وچ, حدیث عربی وچ, قبر وچ ہونے والے سوال عربی وچ. جتا کوئی مولوی صاحب قرآن نہیں آیتیں پڑھ سن یا حدیث نہیں عبارت پڑھ سن, تو اتھے آسے کوئی گل سمجھ نہیں اشنی. جتا کوئی دوڑے پڑے جا سکتا, اتھا میرا سب دو ہاتھ اٹھا کے زور زور نال سبحان اللہ بھی آسا. اپنا مزاج ایسا بناؤ کہ رب کا قرآن پڑھا جائے, حضور کا فرمان پڑھا جائے تو سبحان اللہ کی صدا بھی آ جائے. محبت نال بولو ہو سارے بندے سبحان اللہ. ہاتھ لگا کے مفردات امام راغب نے پر حدیث ہے, امام اگل فرمانے کہ عبداللہ ابن عمر بیمار سا, فالج نہیں مرض نے اندر مبتلا سا, رشتہ دارہ کی بلایا گیا. اس زمانے کی رسم سی جس لئے مریض کی فاقہ نہیں سی ہونا, ڈاکٹر تے طبیبہ لا علاج قرار دیتا. رشتہ دارہ کی بلائی تے بٹھائی تے درمیان ایک مریض نے چارپائی رکھی جانی سی. تو وہ مریض رشتہ دارہ وچوں سب تو زیادہ جس نے نال محبت کرنا سی, اگر اس نہ اپنی زبان تو ادا کرے تو ایک رسم نہیں بجا تو بھی اللہ شفا دینا سی. تو امام فرمانے کہ عبداللہ ابن عمر کسے رشتہ دار کی نہیں پکاریا, بے ساختہ عبداللہ بن عمر نے اپنی زبان سے یا محمد یا رسول اللہ کی صدا کو بلند فرمایا.
فرماتے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے رسی سے باندھا ہوا تھا، اب رسی کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ نام ایسے ہیں جو ہماری مشکلوں کو ٹالنے والے ہیں، تو جو ان کے ہاتھوں کو لہرا کے پڑھیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اصحاب کہف 300 سال، وہ جڑے چند نوجوان سن نا 3 سال 5 سال 7 سال 8 کتا سی، چوتھا کتا سی، پنجواں کتا سی، اللہ قرآن نے اندر بیان کیتا تے وہ کتنے سال تیرے غار وچ 300 سال شمسی قمری یعنی 300 سال یا 309 سال، 300 سال یا 309 سال تے جلے بیدار ہوئے نا تے اس زمانے نے سکھا کہ نہیں تے جلے بازار وچ گئے ایک بندے نے بھیجا جاؤ ناشتہ کے لیے چھو، انہاں سمجھا کہ بس تھوڑی دیر آرام کیتا آسا۔ اللہ تعالیٰ جڑا جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا نا اس پر اللہ کس قدر کرم فرمانا۔ 309 سال ستے نے جس لئے جاگے تو انہوں یہ محسوس ہی کچھ نہیں ہویا، جڑا جوان اک تو آنسو بہانا اللہ کی بارگاہ نے اندر توبہ کرنا، فرمایا قیامت علیہ دن اللہ تعالیٰ عرش نے سائے بھی جو اس کی جگہ عطا فرما سی جوانی نے عمر میں۔ یہ تاجدار بریلی کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت و عظیم شخصیت مدینہ شریف نے سرزمین پر پہنچے، پاؤں وچ کانٹا چبھیا، کانٹے کے پاؤں تو نکال کے سینے نہ لگایا، کہا اے خار تجھے پاؤں سے کیا غرض، تو میرے آقا کی گلیوں میں رہتا ہے، ہم عاشقوں نے تیرے لیے سینے میں جگہ بنا رکھی ہے۔ تو تاجدار بریلی کا کلام پڑھتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ ہم آقا میں ترانہ اہل سنت کے 2 شعر پڑھوں گا اور یہ سب سے اولا و اعلیٰ یہ کلام ہے۔ بیٹھے رہے ہیں کافی دیر سے محفل کا ذوق بھی دیکھ رہا ہوں، جو باتیں میں نے عرض کی اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن آخر میں تھوڑا سا ذوق بیدار کرنے کے لیے نوجوان ہاتھوں کو لہرا کر سب سے اولا ہو